آج کا مضمون ہے دہشت گردی۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ اس سرزمین پر رہنے والے سب ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ایک رہیں گے۔ کوئی دشمن اس قوم کے بلند ارادے اور حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے گوشے گوشے میں اس وطن کی خاطر قربانی دینے والوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ 2014 میں دہشت گردی کا ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا کہ اس سے پہلے کسی نے روئے زمین پر ایسا دردناک واقعہ نہ دیکھا اور نہ سنا تھا۔ یہ واقعہ سانحہ پشاور تھا، جس میں ظالم اور سفاک دہشت گردوں نے 150 کے قریب بچوں اور اساتذہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر ساری دنیا کے لوگ تڑپ اٹھے اور کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو۔ ان دنوں پورے ملک کو بدترین دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس سال دہشت گردی کی کارروائیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ 11 مارچ 2025 کو دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا اور مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے مسافروں کو رہا کروایا اور تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مئی 2025 میں خضدار میں آرمی اسکول بس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حادثے میں 8 افراد شہید ہوئے۔ وقت آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کی پہچان قوم کے ہر فرد کو کرنا ہے، جنہوں نے ملک کے امن و امان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں اور ہمارے بچے ان دہشت گردوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسکولوں پر حملے سے دہشت گردوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ درندے ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور جہالت سے بڑی کوئی لعنت نہیں۔ اسکولوں میں دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔ اپنے محلے میں اپنی مدد آپ کے تحت اسکولوں کی تعمیر و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ جن اسکولوں کی چار دیواری نہیں ہے اسے بنانے کی کوشش کریں۔ اسکول کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، نیز مشکوک شخص اور لاوارث سامان پر نظر رکھیں۔ اسکول کے اوقات کار میں کسی نامعلوم شخص کو بغیر تحقیق کے اسکول کی طرف نہ آنے دیں۔ اپنے محلے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چھان بین کریں۔ مشکوک پھیری اور ٹھیلے والوں کو بھی چیک کریں۔ ایمرجنسی فون نمبرز کا بورڈ محلے میں نمایاں جگہ پر لگائیں۔ دکاندار اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک چیز تو نہیں پڑی، اگر ہے تو فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ کرایہ دار اور گھریلو ملازم رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں اندراج ضرور کروائیں۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں خود بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ ہمارے بچے محب وطن بن سکیں۔ ہمیں اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات
اور عقائد کا احترام کرنا ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور تہوار منا سکیں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اگر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے محلے کی سطح پر کام کریں تو ہم دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔